مسلمان کی غیبت کرنا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حضرت اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انہوں نے 4 مرتبہ اپنے بارے میں اس بات کا اقرار کیا کہ انہوں نے ایک عورت سے حرام کا ارتکاب کیا ہے۔ ہر مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دوسری طرف منہ پھیر لیتے تھے۔ پھر آگے حدیث کا مضمون اور بھی ہے، جس میں یہ بھی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر ان کو رجم کیا گیا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے 2 صحابہ کو سنا کہ ان میں سے ایک دوسرے کو کہہ رہا تھا کہ اس آدمی کو دیکھو، اللہ تعالیٰ نے تو اس کے جرم پر پردہ ڈالا تھا، لیکن یہ خود اپنے پیچھے پڑ گیا ہے، جس کی وجہ سے اسے کتے کی طرح پتھر مارے گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ سن کر خاموش ہو گئے۔ پھر تھوڑی دیر چلنے کے بعد آپ کا گزر ایک مردار گدھے کے پاس سے ہوا، جس کا پاؤں پھولنے کی وجہ سے اوپر اٹھا ہوا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فلاں اور فلاں دونوں کہاں ہیں؟ ان دونوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم دونوں یہ ہیں۔ آپ نے فرمایا، تم دونوں نیچے اترو اور اس مردار گدھے کا گوشت کھاؤ۔ ان دونوں نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ آپ کی مغفرت فرمائے، اس کو کون کھا سکتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابھی تم دونوں نے اپنے بھائی کی پیٹھ پیچھے بے عزتی کی ہے، وہ مردار کھانے سے زیادہ سخت ہے۔ اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، وہ اس وقت جنت کی نہروں میں غوطے لگا رہا ہے۔ حضرت ابن منکدر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عورت کو رجم کیا، جس کے بارے میں ایک مسلمان نے کہا، اس عورت کے تمام نیک اعمال ضائع ہو گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، بلکہ اس رجم نے تو اس کے برے عمل کو مٹا دیا، اور تم نے جو اس کی غیبت کا برا عمل کیا ہے، اس کا تم سے حساب لیا جائے گا۔